بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان جم بندی اور نتیجہ ہے۔ گزشتہ درس کا اور اباح مطلقہ کی صحت پہ بعض بزرگان کے قول اور نظریے کی طرف اشارہ اور اس پر نقد مد نظر ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک مطلب جم بندی اور نتیجہ بیان کرنا، اور پھر اسی نظریے اباح مطلقہ کی صحت کے قول کو بیان کرنا، اور پھر اس پر مناقشے کی بات ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے اس عنوان کی طرف کہ کس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ ہمارے ان مباحث کی جم بندی فرماتے ہیں۔ جو اشکال بیان ہو رہا تھا تیسری اور چوتھی قسم پر، کہ جہاں شخص جو ہے وہ مبیح اباحہ انجام دے رہا تھا، تو وہاں پر اشکال یہ تھا کہ کس طرح وہ تمام تصرفات مباح ہو سکتے ہیں جو ملکیت پر موقوف ہیں، اور وہ مباح لہو کس طرح اس چیز کو بیع کر سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ تو اس بحث پر اشکالات اور اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، نتیجہ دیتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ وبالجملہ، کہ خلاصہ گفتگو ہماری گزشتہ کا یہ ہے کہ فما نحن فیہ لا ينطبق على التملیک الضمنی المذکور اولا فی اعتق عبدک عنی لتوقفہ علی القصد۔ فرماتے ہیں کہ ما نحن فی، جو اباح تصرفات کا یہ جو مسئلہ ہے ہمارا، یہ منطبق نہیں ہوتا اس تملیک پر کہ جو ضمنی اور مذکور تھی اولاً پہلے مرحلے میں عاتق عبدک انی کے اندر، کہ اس مثال کو مفصل ہم نے پیچھے بیان کیا کہ جب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اعتق عبدک انی، اپنا عبد میری جانب سے آزاد کرو، جبکہ وہ عبد دوسرے کی ملکیت تھی، تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ جو کلام ہے وہ دلالت اقتضا کی تقاضا کے مطابق متوقف ہے یہاں پر، کہ مقدر جانا جائے کلام کو، ایک بات کو، وہ یہ کہ تملیک ضمنی یہاں پر موجود ہے، کہ وہ در واقع یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کو پہلے میری ملکیت میں قرار دے اور پھر اس کو آزاد کر دے۔ لتوقف علی القصد، کیونکہ وہ تملیک ضمنی جو ہے، اگر ہم اپنے ما نحن فی یعنی اپنے اس اباح تصرف کے مسئلے میں قائل ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ لا ینطبق، یہ تملیک ضمنی پر منطبق نہیں ہے۔ ہمارے ما نحن فی میں وہ تملیک ضمنی ہم نظر میں نہیں رکھ سکتے کہ ہم کہیں کہ جب وہ اباحتو کہہ رہا ہے تو اباحتو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ انشاء توکیل کر رہا ہے، یا وہ اباحتو یعنی اس کو مالک بنا رہا ہے، اباحہ سے مراد اس کی تملیک ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ لتوقف علی القصد، کیونکہ تملیک ضمنی جو ہے وہ قصد پر موقوف ہے، اور یہاں پر اس طرح کا قصد اباحتو کے اس کلام کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس سے تملیک کا ارادہ یا انشاء توکیل کا قصد رکھتا ہے۔ تو اس طرح آغا فرماتے ہیں کہ یہ تو پس ہمارے ما نحن فی میں تملیک ضمنی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تملیک ضمنی میں یعنی عاتق عبدک عنی اس مثال کے اندر جس تملیک ضمنی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ملکیت آنما جو ہے اس شخص کے لیے حاصل ہوتی ہے جس کی جانب سے اس عبد کو آزاد کرے گا وہ شخص، یعنی مولا جو ہے اپنے عبد کو جس شخص کے طرف سے آزاد کر رہا ہے، اس شخص کی ملکیت میں اس عبد کو ایک لحظہ قرار دیتا ہے، آنما ایک لحظہ ملکیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی ملکیت سے وہ بندہ آزاد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آنما ملکیت حاصل ہو رہی تھی عاتق عبدک عنی میں، یہ البتہ ملکیت تقدیری نہیں تھی، یہ ملکیت حقیقی تھی، ولو آنما تھی، ایک لحظہ عتق سے پہلے وہ ملکیت حاصل ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ملکیت حقیقی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا علی الملک المذکور ثانیا فی شرائع من ینعتق علیہ، اسی طرح ما نحن فی منطبق نہیں آتا اس ملکیت پر کہ جس کو دوسرے مرحلے میں ذکر کیا، کہاں پر؟ اس مثال میں کہ جہاں وہ شخص خرید رہا ہے ایسے عبد کو کہ ینعتق علیہ، کہ جس کا نتیجہ اس شراء کا یہ ہے کہ وہ عبد اس پر آزاد ہو جاتا ہے، جو کہ وہ اپنے باپ کو خرید رہا تھا ایسے مولا سے کہ جس کے ہاں وہ اس کا وہ باپ غلام تھا۔ جب مشتری نے اسے خریدا تو ایک طرف سے دلائل ہیں کہ ماں باپ کا انسان مالک نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہ وہ اپنے باپ کو اپنی عبدیت میں قرار دے۔ اب جیسے ہی اس نے خریدا اس پر آزاد ہو گیا،
اور چونکہ لا عتق الا فی ملک ہے تو پس یہ کیسے آزاد ہوا جب اس کی ملکیت میں نہیں آتا؟ تو وہاں پر ہم نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ایک ملکیت تقدیری آننما پہلے حاصل ہوتی ہے اس شخص کو جو بیٹا ہے، اور وہ باپ اس کی ملکیت میں قرار پاتا ہے، لیکن ایک لہجہ قرار پاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خود بخود اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ملکیت آننما پہلے فرض ہوئی تھی، البتہ یہ اس تملیک ضمنی سے ملکیت فرق کرتی ہے۔ یہاں اس شخص کے لیے آننما پہلے ایک لہجہ جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے وہ ملکیت جو ہے تقدیری ہے، لیکن دلیل یہاں پر موجود ہے۔ ان دلائل کو جمع کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر نتیجہ لیا تھا اس ملکیت تقدیری کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما نانوفی اباحہ تصرفات کا یہ جو مسئلہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ اس ملکیت تقدیری پر بھی منطبق نہیں ہے، یعنی یہاں پر ہم اس ملکیت تقدیری کو آننما فرض نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لتوقف علی التنافی بین دلیل التسلط و دلیل توقف العتق علی الملک، اس لیے کہ وہ جو تملیک تقدیری آننما شراء معین عاتق کی اس مثال میں حاصل ہوئی تھی، یہ موقوف ہے تنافی پر، دو دلائل کے درمیان میں تنافی، اور پھر ان دو دلائل کے تنافی کے بعد اس کو جمع کرنے پر موقوف ہے۔ یعنی ایک طرف سے حدیث جو سلطنت ہے ہمارے اس ما نحن فی میں، کہ ہم کہیں کہ الناس مسلطون علی اموالہم، یہ سلطنت عمومیت رکھتی ہے اور اباحہ مطلق تصرفات کو جو ہے وہ صحیح قرار دیتی ہے، اور دوسری جانب سے ہمارے پاس دلیل کون سی ہے کہ لا عتق الا فی ملک۔ یہ دو دلیل اگر ایک ہی ہمارے اس مورد میں جو ما نحن فی ہے جاری ہوں اور پھر تنافی ایجاد ہو، تو وہاں پر اس تنافی پر موقوف ہے کہ آپ ان کو جمع کرتے ہوئے نتیجہ لیں ملکیت تقدیری کا ما نحن فی میں، جس طرح شراء معین عاتق علیہ میں لیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تنافی تو ہے نہیں یہاں پر۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ حدیث سلطنت کا یہ مجرا ہی نہیں ہے، مورد ہی نہیں ہے، جاری ہی نہیں ہوگی حدیث سلطنت یہاں پر۔ اور ہم نے حکومت کی بات بھی کی تھی کہ وہ دیگر دلائل حاکمیت رکھتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ لتوقف ہی، یعنی یہ ایک تو موقوف ہے کہ تنافی پر، کہ دلیل تسلط حدیث سلطنت اور ان دلائل کے درمیان میں ایک تو تنافی ہو، اور وعدم حکومت الثانی علی الاول، اور وہ دوسری دلیل یعنی لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، یہ جو دلائل ہیں یہ حاکمیت نہ رکھتے ہوں اس اول پر، حدیث سلطنت پر۔ اس صورت میں اب آپ آ کر ملکیت تقدیری کی بات کر سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حاکمیت موجود ہے دلیل لا عتق الا فی ملک کی اس حدیث سلطنت پر۔ بس یہ دو نوعیت کی ملکیتیں یہاں پر ہمارے ما نحن فی میں حاصل نہیں ہوتی، نہ تملیک حقیقی آننما جو عاتق عبد کا انی میں ہے، اور نہ وہ تملیک تقدیری کے جو معین عاتق والی اس مثال کے اندر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا علی التملیک ضمنی المذکور ثالثا فی بیع الواہب وذی الخیار، فرماتے ہیں کہ حتی ما نحن فی کا یہ جو ہمارا مورد ہے مسئلہ ہے منطبق نہیں آتا اس تملیک ضمنی پر کہ جو تیسرے مرحلے میں ذکر کی گئی، کہاں پر؟ بیع واہب و ذی الخیار کے اندر۔ یعنی جہاں پر ہم نے کہا کہ دیکھو واہب نے جب اپنا عبد کسی کو دے دیا، اب اس نے دینے کے بعد اسی عبد کو کسی اور شخص کو بیچ دیا، یا ذی الخیار جو صاحب خیار ہے، یعنی ایک شخص بائے، اس نے چیز بیچ دی لیکن اسے خیار حاصل تھا، بیچنے کے بعد اپنی ملکیت سے منتقل ہو جانے کے بعد اس نے خیار کو اعمال کیا اور اسی چیز کو کسی تیسرے شخص کو بیچ دیا۔ تو یہ جو بیع واہب اور ذی الخیار میں ہم نے کہا تھا کہ جب وہ بیع کر رہا ہے تو یہ بیع کاشف ہے اس بات سے کہ وہ رجوع کر رہا ہے اپنے ہبے کے اندر۔ ذی الخیار مثلا جب وہ چیز بیچتا ہے کسی تیسرے شخص کو تو درواقع یعنی وہ اپنے خیار کا استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنی اس چیز کو اپنی ملکیت میں واپس پلٹاتا ہے۔ تو وہاں تو ملکیت حاصل ہو رہی تھی، البتہ وہ ملکیت جو حاصل ہو رہی تھی وہ ملکیت حقیقی اور استمراری تھی، یعنی پہلے اس واہب کی جو ملکیت تھی اس چیز پر وہی استمرار پیدا کرتی ہے، ذی الخیار کی جو ملکیت وہاں پر تھی وہی استمرار پیدا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا ما نحن فی اس طرح تملیک ضمنی کے جو استمراری تھی وہاں پر حاصل ہو رہی تھی، فرماتے ہیں کہ اس پر بھی منطبق نہیں آتا، یعنی یہاں پر اس طرح کی تملیک کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ خود آگاہ اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ لعدم تحقق سبب الملک ہونا سابقاً بحیث یکشف البیع عنہ، اس لیے کہ یہاں یعنی ما نحن فی میں ہونا، ما نحن فی کے اندر ملکیت کا ایسا سبب تحقق نہیں پا رہا سابقاً، یعنی اس مباح لہو کے
تصرف سے پہلے جب وہ اس بے جیسا ایک تصرف انجام دیتا ہے مباح لہو، اس کے اس تصرف سے پہلے ایسا کوئی سبب نہیں آ رہا جو ملکیت کا باعث بنے، بحیث اس طرح سے کہ یکشف البیع عنہ، اس مباح لہو کا یہ بے انجام دینا کاشف ہو اس سبب سے، جبکہ ہمارے اس بے واحد کے اندر وہ سبب تھا۔ یعنی بے واحد کے اندر واحد نے جیسے ہی اپنے اس موہوب کو بیچا، اس کا یہ بیچنا یعنی اس کا یہ بے کاشف ہو رہا تھا ایک سبب کو۔ وہ کون سا سبب تھا؟ وہ رجوع کا سبب تھا، کہ یعنی یہ رجوع کر رہا ہے، اس رجوع کے سبب کو وہ کشف کر رہا تھا، اور وہاں سے معلوم ہو رہا تھا کہ بس رجوع ہوا ہے، یعنی وہ ملکیت استمراری جو اس واحد کی تھی وہ واپس پلٹی ہے۔ تو یوں ایسا کوئی سبب ہمارے ہونا اس معنی حنفی کے اندر نظر نہیں آتا کہ جہاں پر کہا جائے کہ اس مباح لہو کی یہ بے کاشف بنتی ہے اس سبب سے کہ جو اس کے لیے ملکیت آنما حادث کرتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پس تین نوعیت کی یہ تملیک جو ہیں وہ ہمارے اس معنی حنفی میں وجود نہیں رکھتی، نہ تو تملیک تقدیری آننما یہاں پر ہے، نہ تملیک ضمنی حقیقی آننما یہاں پر ہے، اور نہ ہی وہ تملیک حقیقی استمراری کی معنی میں یہاں پر کوئی ہمارے پاس تملیک اس مباح لہو کے لیے حاصل ہوتی ہے، تاکہ کہا جائے کہ لا بیع الا فی ملک اور لا عتق الا فی ملک جیسی دلائل یہاں پر نہیں ٹوٹتے، اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس جم بندی کے بعد فرماتے ہیں کہ فلم یبقا، فرماتے ہیں کہ بس باقی نہیں رہتا یہاں مگر یہ حکم کہ اس کا وہ اذن جو مبیح کا تھا وہ باطل ہے۔ کس سلسلے میں؟ کہ جب اس نے کہا نا کہ میرے اس مال کو بیچو، یعنی تمہارے لیے تمام تر چیزیں مبیح ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا یہ اذن فی بیع مال ہی لغیر ہی، اپنے مال کی بیع کے سلسلے میں دوسرے کے لیے، کہ وہ دوسرے کو یہ اجازت دے کہ تم اس کے اندر تصرف کرو، اور اس کا یہ اذن جو ہے مثلا ہم کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بس وہ اپنا دوسرا شخص جو ہے اس کے مال کو اپنے لیے بیچ سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ اذن جو ہے وہ باطل ہے۔ اب سواء صرح بذلک، چاہے وہ اس کی تصریح کرے اپنے اس اذن میں، اپنے اس اباحے کے اندر، کما لو قال، مثلا وہ یوں کہے اباح تو کہا تو وہاں پر یہ کہے کہ بے مالی لنفسک، میرا اس مال، میرا یہ جو مال ہے تم اپنے لیے بیچو، او اشتری بے مالی لنفسک، یا میرے اس مال سے تم کوئی چیز شراء کرو، خرید کرو۔ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ اس طرح سے تصریح کرے تب بھی اس کا یہ اذن جو ہے وہ مشرع نہیں بن سکتا، امد خلہ فی عموم قولہ، یا اپنے اس بے جیسے اذن اور اس اجازت کو وہ داخل کر دے عموم اپنے اس قول کے اندر، اپنے اس قول کی عمومیت میں، کہ جب اس نے کہا نا کہ اباحت لک کل تصرف، میں نے تمہارے لیے تمام تر تصرفات مباح کر دیے، تو اس عموم کے اندر وہ اس کو داخل کر دے، یعنی ہم یوں کہیں کہ بس اس کا مد نظر کیا ہے؟ اس کا مد نظر اس اباحت سے یہ بھی ہے کہ بھائی میرے اس مال کو تم جا کے بے کر سکتے ہو، میرے اس مال سے تم جا کر کوئی چیز خرید سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ اذن اس طرح کا جو ہے باطل ہے۔ فَإِذَا بَاعَ الْمُبَاحُ لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اب اس صورت میں کہ جب ہم نے کہا کہ اس کا حکم اذن کا جو ہے وہ بطلان کا ہے، اور وہ اس طرح اجازت نہیں دے سکتا، اگر اجازت دیے تو وہ باطل ہے۔ اب اگر مباح لہو اس صورت حال پر، اس کنڈیشن پر وہ چیز بیچتا ہے جو اسے اباحے کے طور پر دی گئی ہے، وقع البیع للمالک، یہ بیع کس کے لیے واقع ہوگی؟ اس کے لیے کہ جو مالک ہے، یعنی جو مبیح ہے، جو چیز اس کی ملکیت میں ہے، یہ بیع اسی کے لیے ہی قرار پائے گی۔ اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، اما لازمن، یا تو وہ بیع جو یعنی اس مبیح کے لیے واقع ہوگی اور جو مباح لہو انجام دے رہا ہے واقع مبیح کے لیے ہوگی، یا تو یہ لازم ہوگی اس کے لیے، یعنی قابل رجوع نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ بناء علی ان قصد البیع لنفسہ غیر مؤثر، چونکہ بائع کا اپنے لیے بیع کا قصد کرنا تو مؤثر نہیں ہے، جب مؤثر نہیں ہے تو پس یہاں پر اگر یہ بیع قرار پاتی ہے تو یہ بیع مالک کے لیے ہے اور قابل رجوع نہیں ہے، اور یہ لازم ہے۔ چونکہ بائع جس نے یہ بیع کی ہے وہ خود تو فسخ نہیں کرتا، معاملے کو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہاں پر اس کو چیز کو واپس پلٹا سکتا ہے، چونکہ اس کا قصد جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مؤثر نہیں ہے۔ او موقوفاً علی الاجازت، یا مثلا یہ موقوف ہے اس اجازت پر، یعنی وہ جو مبیح ہے اس کی جو کہ ملکیت ہے، اس نے بیع کی ہے، تو اب یہ فضولی ہو جائے گی اور یہ موقوف ہو جائے گی اس کی اجازت پر، یعنی یہ لازم بیع نہیں ہوگی، متزلزل ہوگی۔ بناء علی ان المالک لم ینوی تملک الثمن،
چونکہ بنا بر اس کے کہ مالک نے تو ثمن کے تملک کی نیت نہیں کی، یعنی مالک جو کہ مبیح ہے اس نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کو جا کے تم بیچو تاکہ میں اس کے ثمن کا مالک قرار پاؤں، نہیں، اگر اس نے کہا بھی ہے تو خود اس شخص کے لیے کہا کہ اس کے تم اپنے لیے جا کر بیچو، اس کے لیے مباح قرار دیا۔ اپنے لیے ثمن کے تملک یعنی ثمن کی نسبت مالک ہونے کی نیت خود مالک نے، خود مبیح نے نہیں کی۔ جب نہیں کی تو آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کے اس اجازت پر جو ہے موقوف ہے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو وہ بے درست قرار پائے گی، اگر نہیں دیتا تو وہ بے درست قرار نہیں پائے گی۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اسی صحت کے حوالے سے قول بیان کرتے ہیں، بعض کی نظر میں فرماتے ہیں کہ ہاذا، اس کو اخذ کرو، خذ ہاذا، ولکن الذی یظہر من جماعت منہم قطب الدین، لیکن ایک جماعت سے جو چیز ظاہر ہے کہ ان میں سے قطب الدین ہے، شہید ہیں، فی باب بیع الغاصب، کس باب کے اندر؟ جہاں غاصب جو ہے وہ بیع کر رہا ہوتا ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ ان تسلیط المشتری للبائع الغاصب علی الثمن، مشتری جب سلطہ دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے کس کو؟ اس بائع کو کہ جو غاصب ہے ثمن پر، چونکہ بائع بیچنے والا غاصب ہے، وہ جب بیچ رہا ہے تو مشتری جب اس سے وہ چیز خرید رہا ہے تو اپنا ثمن اسے دے رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کو پتا ہے کہ وہ غاصب ہے پھر بھی وہ چیز اسے خریدتا ہے، تو یعنی مشتری اسے اپنے اس ثمن کی نسبت مالک بنا رہا ہوتا ہے، اس کو سلطہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک اس کا یہ سلطہ دینا اس کے ثمن، اپنے ثمن پر مشتری کا اس بائع غاصب کو، اور والاذن فی اتلافہ، اور اسی مشتری کا اس کے اتلاف میں اسے اجازت دینا، اذن دینا۔ اذن یہاں پر قولی تو نہیں ہے، مراد عملی ہے، چونکہ جب وہ ثمن اسے دے رہا ہے تو گویا یعنی وہ یہ دروا کے اس کو یہ اذن دے رہا ہے کہ وہ اسے تلف کر سکتا ہے، اسے جہاں بھی صرف کرے کر سکتا ہے۔ یہ اس کی تسلیط اور یہ اس کا اذن یوجب جواز شراء الغاصب به شیئا، موجب بنتا ہے کہ غاصب کیا کرے؟ اسی سے کسی بھی چیز کو خرید کرے جا کر، چونکہ اب وہ ثمن پر اس کو سلطہ دے رہا ہے۔ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ الثَّمَنَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، غاصب مالک بن جاتا ہے ثمن کا بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، جیسے ہی یعنی اس مشتری نے دفع کیا، دیا وہ ثمن الیہ اس شخص کو، اس کے اس دفع سے مالک بن جاتا ہے غاصب اسی ثمن کا۔ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ إِجَازَةُ هَذَا الشِّرَاءِ، اب جب وہ غاصب جا کر خرید کرے گا تو اس شراء کی اجازت جو ہے وہ اس کا کوئی حق اس مالک کو نہیں ہے، مالک سے مراد وہی مشتری ہے جس نے ثمن پر اس کو سلطہ دیا ہوا ہے، وہ اس ثمن کا مالک ہے۔ جیسے ہی اس نے اس کو ثمن پر سلطہ دیا، اب غاصب نے جا کر اس سے کوئی شراء انجام دی تو فرماتے ہیں کہ لیس للمالک، اس مشتری جو کہ مالک حقیقی ثمن کا تھا اس کے لیے اب جو ہے یہ حق نہیں ہے کہ اجازت ھذا الشراء، اس شراء کی جا کر وہ اجازت دے اسے۔ آگا فرماتے ہیں کہ علامہ کا یہاں پر جو کلام ہے وہ بھی اس سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ اباحہ مطلقہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بیع غاصب کے مرحلے میں یہ جو انہوں نے تسلیط اور اذن سے نتیجہ لیا شیخ انصاری نے، وہ کیا لیا کہ تمام تر وہ تصرفات اس کے لیے جائز قرار پا رہے ہیں اس غاصب بائع کے لیے، تو یہاں سے اباحہ سے جو ہے مطلقہ کی صحت کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وَيَظْهَرُ أَيْضًا مِنْ مَحْكِيَ الْمُخْتَلَفِ، کتاب مختلف علامہ کی اس سے محکی سے جو چیز ظاہر ہے، جو حکایت کی گئی ہے اس کے اندر جو کلام، اس سے کیا ظاہر ہے؟ حیث استظہر من کلام ہی، کہ اس کے کلام سے اس کا استظہار کیا گیا ہے اس بات کا، فیما لو اشتری جاریا بعین مغصوبہ، کہاں پر؟ جہاں وہ شخص خریدتا ہے ایک جاریہ، ایک کنیز، کسی غصب شدہ قیمت کے ذریعے، یعنی جو پیسے ہیں وہ مغصوبہ ہیں، انہی غصب شدہ پیسوں سے وہ ایک کنیز خرید لیتا ہے، تو ایسے مورد میں استظہار کیا کیا گیا ہے کہ ان لہ وطء الجاریہ مع علم البائع بغصبیۃ الثمن، فرماتے ہیں کہ وہاں سے استظہار یہ کیا جاتا ہے کہ اس کنیز سے وطی اس کو حق حاصل ہے کہ یعنی اس کنیز اس مشتری کو کہ وہ اس کنیز سے وطی کرے، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ یعنی وہ جو بائع ہے اس کنیز کا، وہ جانتا ہے کہ بے غصبیت الثمن، بائع جانتا ہے کہ ثمن غصبی ہے، مشتری جس ثمن سے کنیز لے رہا ہے وہ اس کی اپنی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مشتری کو اس کنیز سے وطی کا حق حاصل ہے۔ فراج مختلف کی طرف آپ رجوع کریں، اب آپ دیکھیں کہ ان بزرگان کے کلام سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ پس اباحہ مطلقہ یعنی جو چیز ایک کی ملکیت نہیں ہے وہ اسے اس کے ذریعے خرید رہا ہے، اور اس طرح یعنی یہ ہم نے کہا تھا کہ بیع اور شراء نہیں ہوتی مگر ملکیت کے اندر، یہاں پر تو اس نے سلطہ دیا ہوا تھا، اذن دیا ہوا تھا، اس کے لیے مباح قرار دیا تھا، لیکن آگے وہ اس کے وہ معاملہ انجام دے رہا ہے، وہ تصرف انجام دے رہا ہے جو ملکیت پر موقوف ہے۔ تو آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دو نظریے بزرگان کے دو فتویٰ دیکھے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مقتضا ذالک، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان یکون تسلیط الشخص لغیرہ علی مالہ
دوسرے شخص کو اپنے مال پر مسلط کرنا وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ، اگرچہ وہ ملکیت کی بنیاد پر نہ ہو، یوں اس نے سلطہ دے دیا، اس کو مسلط کر دیا، اس کے لیے مباح کر دیا، یوجب جواز التصرفات المتوقفۃ علی الملک، یہ موجب بن رہا ہے اس کا یہ سلطہ کس بات کا کہ وہ تمام تر تصرفات جائز ہو رہے ہیں کہ جو ملکیت پر موقوف ہیں، ایسے تمام تر تصرفات اس کے لیے جائز قرار دیے جا رہے ہیں۔ ان فتویٰ سے اباحہ جو مطلقہ ہے اس کی صحت سامنے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتعمل کہ در واقع یہ جو دو فتویٰ جن سے اباحہ مطلقہ سامنے آ رہا ہے، یہاں پر چونکہ وہ بنا بر ملکیت اسے سلطہ دے رہے ہیں، علی وجہ الملکیہ البتہ سلطہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے معنی حنفی سے مرتبط نہیں ہے، چونکہ ہماری بحث وہاں پر ہے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے اباحہ کیا ہے، ملکیت کا قصد نہیں رکھتا، اور یہاں یہ جو موارد ہیں اس کے اندر در واقع طرف جب اس کو سلطہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے مالک بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ قصد کے اعتبار سے ہمارے معنی حنفی سے فرق کرتے ہیں، تو اس لہذا اس اباحہ مطلقہ کو ہم اپنے معنی حنفی میں اس طرح سے استدلال نہیں کر سکتے۔ وسیاتی توضیحہ فی مسئلۃ الفضول انشاءاللہ، اور اس کی توضیح مسئلہ فضولی کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔